قضائے عمری کیا ہے؟ کیا واقعی قضائے عمری کے نفل پڑھنے سے پچھلی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں؟ یاد رہے اس ویڈیو میں قضائے عمری کے مکمل مسائل اور قضائے عمری کا مطلب کیا ہے، قضائے عمری کسے کہتی ہیں، یہ سب کچھ جاننے سے پہلے ایک ضروری بات آپ کو بتائیں گی۔ قضائے عمری کے نفل پڑھنے سے پہلی ساری قضا نمازیں معاف نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے براہ کرم ویڈیو مکمل دیکھ لینا تاکہ آپ کو قضائے عمری کے صحیح مسئلے کا معلوم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے شارٹ کٹ کا لفظ نہ صرف سنا ہوگا بلکہ بارہا اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا۔ شارٹ کٹ اگر علم و عقل اور دین کے خلاف ورزی سے بچتے ہوئے اپنایا جائے تو مفید ہے، ورنہ اس کے نقصانات، سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ پڑھائی چور شارٹ کٹ کے ذریعے جیلی ڈگری لے کر اپنے ساتھ ساتھ ملک و قوم کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے، اور دوسرا کوئی روڈ سے آگے جا کر یو ٹرن کی بجائے شارٹ کٹ کے سہارے اپنی موٹر سائیکل فٹ پاتھ کے اوپر سے پار کرنے والا اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ دور حاضر میں کچھ لوگ دین میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور بہت سے دینی معاملات کو مختصر وقت میں انجام دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک قرآن پاک لکھوا دیا۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ موصوف نے اول تا آخر مکمل قرآن پاک پڑھا ہے، حالانکہ حدیث شریف تو یہ اہمیت بتانے کے لیے تھی کہ جب 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت پر اتنا ثواب ہے تو غور کرو پورا قرآن کریم پڑھنے پر کتنا ثواب ہوگا۔ ایسے ہی ماہ رمضان شریف میں عبادت سے جی چرانے والے مرد وہ مسجد تلاش کرتے نظر آئیں گے جہاں 20 منٹ والی تراویح ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اگر تھوڑی ہمت بھی کر لیں تو ایسے حافظ صاحب کا انتخاب کرتے ہیں جو نماز سے جلدی فارغ کر دے۔ پیارے ناظرین، یہی حال قضائے عمری کا بھی ہے کہ بعض نادان ماہ رمضان کے آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع کو مخصوص طریقے پر نفل نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم سے قضائے عمری کا بوجھ اتر گیا۔ یہ ایک خود ساختہ دینی شارٹ کٹ ہے، مگر یہ سمجھنا کہ اس کے بعد قضائے عمری پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں، سراسر جہالت اور احکام شریعت سے روگردانی ہے، جبکہ علماء کرام اور محدثین اعظام نے اس عمل کو جہالت اور گمراہی کہا ہے۔ سنیے قضائے عمری کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فتاوی رضاوی جلد 8 صفحہ نمبر 155 پر اس طرح نماز پڑھنے کے متعلق ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، فوت شدہ نمازوں کے کفارہ کے طور پر یہ جو قضائے عمری کا طریقہ ایجاد کر لیا گیا ہے یہ بدعت ہے، اس بارے میں جو روایت ہے وہ موضوع ہے، یہ عمل سخت ممنوع ہے۔ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص نماز بھول گیا تو جب اسے یاد آئے ادا کر لے، اس کا کفارہ سوائے اس کی ادائیگی کے کچھ نہیں۔ یہ حدیث شریف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قضا نمازیں کسی شارٹ کٹ سے ادا نہیں ہوں گی بلکہ انہیں پڑھنا ہی ہوگا۔ یوں ہی مجدد اعظم امام اہل سنت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، نماز قضائے عمری آخری جمعہ ماہ مبارک رمضان میں اس کا پڑھنا اختراع ہے، کیونکہ اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نماز سے عمر بھر کی اپنی اور ماں باپ کی بھی قضائیں اتر جاتی ہیں۔ محض باطل اعتقاد ہے، کسی کتاب معتبر میں اصلاً اس کا نشان نہیں۔ تو پیارے ناظرین، خواتین و حضرات، پھر قضائے عمری کا مطلب کیا ہے؟ تو سنیے اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ یہ کہ بعض علماء متاخرین نے جمعۃ الوداع میں نوافل کا ایک طریقہ لکھا ہے، مگر وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان نوافل کی برکت سے صرف نمازوں کی قضا کا گناہ معاف ہونے کی امید ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس سے قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، کیونکہ قضا نمازیں صرف اور صرف پڑھنے ہی سے ادا ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی بھی فرماتے ہیں، جمعۃ الوداع میں نماز قضائے عمری پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 12 رکعت نفل 2 رکعت کی نیت سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد اور 1 بار سورۃ الفلق اور 1 بار سورۃ الناس پڑھیں۔
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس قدر نمازیں اس بندے نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی ان کے قضا کرنے کا گناہ انشاءاللہ عز و جل معاف ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی، وہ تو پڑھنے سے ہی ادا ہوں گی۔ یہ ہے اصل بات جس سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں اور قضاء عمری کے نوافل کا غلط مطلب سمجھتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق و سچ کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین میں ایسے شارٹ کٹس سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دے۔ واللہ عالم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔